شکر گزاری کے ساتھ ہم مقدس پالوس رسول کے وہ 2 خطوط پر اپنی اسٹڈی کی بنیاد رکھیں گے، جسے آپ پہلا کرنتھیوں اور دوسرا کرنتھیوں کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں یا اسے پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں خطوط بڑے ہی کلیسیائی روحانی ترقی اور بڑے بھیدوں کے لیے اہم خطوط جو ہے وہ بن جائیں گے اگر ہم اس میں سے بڑی گہرائی کے ساتھ اپنی اسٹڈی کو سمجھے، جانیں اور خدا کی ہم شکر گزاری کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی آیات پر آ جائیں، تھوڑا سا کرنتھس شہر کے بارے میں، اس کے پس منظر کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ آپ جب بھی کسی شہر میں جاتے ہیں، اس شہر کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں، اس کے موسم کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں، وہاں کی لینگویج کیا ہے اس کے بارے میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں اس طرف کا سفر جاری جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو بنیادی چیزوں کو سمجھ کر جب آپ اس کتاب کے اندر اتریں گے اور اسے سمجھنے کا آغاز کریں گے تو آپ کو بہت سی باتیں جو ہے بڑی صفائی کے ساتھ، بڑی گہرائی کے ساتھ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ تاریخی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان 2 خطوط میں سے پہلا جو خط ہے، یعنی کرنتھیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا جو پہلا خط ہے، یہ مقدس پالوس رسول نے افسس کے شہر سے اسے لکھا تھا، اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سن 55 سے 56 کے بیچ میں یہ خط جو ہے یہ لکھا گیا ہے۔ لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس سے بھی پہلے یہ تحریر کیا گیا تھا۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جو 2 خطوط جس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی ہم کوشش کریں گے، صرف یہ 2 خطوط ہی مقدس پالوس رسول نے اس کلیسیا کو نہیں لکھے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اسے جو کلیسیا کے سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ 2 خطوط ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی مقدس پالوس رسول نے کچھ خط جو ہیں وہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے تھے۔ یوں کہہ لیں کہ ان 2 خطوط کے اندر شاید ان سب باتوں کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کو ان دونوں لیٹرز کے اندر آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر ہمیں یہ بھی جاننا ہے، مقدس پالوس رسول کے زمانے میں کرنتھس کا جو شہر ہے یہ یونان کا ایک بڑا بین الاقوامی شہر تھا، اور رومی صوبے اخیا کا یہ صدر مقام تھا۔ اور جب آپ اور زیادہ اس کے بارے میں جاننا اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا یہ شہر مالی لحاظ سے اور تجارتی لحاظ سے اور تہذیبی اور ثقافتی لحاظ سے بڑا ہی اہم اور بڑا ہی مشہور شہر، فیمس قسم کا شہر، بہت پرانا شہر، بے پناہ مشہور شہر، دولت سے آراستہ شہر اور تجارتی لحاظ سے بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا سٹی یا شہر یہ مقدس پالوس رسول کے زمانے میں تھا۔ یہاں طرح طرح کے مذاہب اور فرقے ہم کو نظر آتے ہیں، طرح طرح کے مذاہب، طرح طرح کے فرقے، طرح طرح کے گروہ ہمیں ملتے ہیں، بس یہ سارے مذہبی فرقے، یہ جو گروہ تھے، یہ سراپائے برگشتگی تھے۔ یہ سب کے سب ایسے کاموں کے اندر انوالو تھے کہ جب ہم اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک لحاظ سے حیران ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بدکاری بڑی ہائی لیول کی تھی، یہ شہر بدکاری کا اڈا جو ہے سمجھا جاتا تھا، عیاشی کے لیے دور دور سے لوگ اس شہر میں آیا کرتے تھے، اور پھر یہ شہر بد اخلاقی کے لحاظ سے بڑا مشہور، یہاں کے رہنے والے لوگوں کا سب سے بڑا شیوا یہ تھا کہ وہ بد اخلاق قسم کے لوگ، اور ایک لحاظ سے جہاں بھی بد اخلاقی پائی جاتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ لعنت ہے، یہ وہ بدی ہے جو در اصل خاص طور پر کرنتھس شہر کے اندر کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔
تو بد اخلاقی یعنی اخلاق سے گری ہوئی گھٹیا جو باتیں ہیں جب آپ کسی خاندان کے اندر دیکھتے ہیں، کسی شخص کے اندر دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے اور اس سے سخت تربیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ کرنتھس کی کلیسیا کا یہ شیوا تھا کہ وہاں کے لوگ بد اخلاق قسم کے لوگ، جنہیں بولنے کی تہذیب نہیں تھی، جنہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ میں روحانی سطح پر اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ بدنام ترین شہر تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ذلت کا اڈا تھا، اور یہاں رہنے والے لوگوں کو ذلت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ کہا جاتا۔ جتنے لوگ وہاں رہتے تھے انہیں ذلت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ کہا، وہ اس نام سے مشہور تھے، کرنتھس۔ اچھا، ایسے لوگ جو ذلت کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ کرنتھس شہر، ہاں ایسا شہر جہاں کے لوگ بدکار قسم کے لوگ ہیں، ایسا شہر جہاں کے لوگ زناکاری کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں۔ تو آپ اپنی پہچان بناتے ہیں یا عزت سے یا بد اخلاقی سے، آپ اپنی عزت بناتے ہیں راس بازی سے یا شیطانی کاموں میں گر کر تاریکی کے قوتوں کے سپرد ہونے سے۔ یہ سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ عزت پاتے ہیں یا بے عزتی اور ذلت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں کے رہنے والے لوگوں کو خاص طور پر ذلت کی زندگی بسر کرنے والے لوگ کہا جاتا تھا۔ یہاں بہت بڑے بڑے مندر تھے، یہاں بہت بڑے دیوتاؤں کے بت پائے جاتے تھے۔ قدیم زمانے سے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ ایک محبت کی دیوی ایفروڈائٹی کے دل دادا تھے۔ اس دیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ سمندر کی ریت سے پیدا ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیب سے پیدا ہوئی۔ یہ وہ لوگ جو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ اس شہر کی بہت بڑی دیوی تھی، یہ محبت کی دیوی کہلاتی تھی، یہ شہوت پرستی کی دیوی کہلاتی تھی۔ اس دیوی کے مندر کی تقریباً 1000 دیوداسیاں دن اور رات وہاں پوجا کرتی، اور جتنے لوگ وہاں یہ پوجا کے لیے آتے، پرستش کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ بدکاری کرنا یا زناکاری کرنا وہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتی تھی۔ اسی طرح سے اس شہر کے اندر ایک اور بڑا دیوتا کا مندر تھا، اور اس دیوتا کو شفا کا دیوتا کہا جاتا، اس دیوتا کو میڈیسن کا دیوتا کہا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا ایسکلیپس۔ لوگ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں اس دیوی کی اور اس دیوتا کی پرستش کے لیے آتے ہیں، اور ان مندروں کے اندر ہر قسم کی بدکاری اور ہر قسم کا گناہ اور ہر قسم کی ذلت کے کام کرنے میں لوگ بڑی خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ ویسے بھی گناہ کی یہ تشریح ہے، ڈیفینیشن ہے کہ جب بھی کوئی آدمی گناہ میں گرتا ہے تو وہ اسے خوشی کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ بدکاری کرنے والے خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوری سے نہیں۔ نشے بازی کرنے والے لوگ نشے کو انجوائمنٹ کے طور پر کرتے ہیں، مجبوری سے نہیں۔ گناہ جب بھی آپ اور میں کرتے ہیں سمجھ کر کرتے ہیں، اپنی انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اپنی شادمانی کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ان مندروں کے اندر یہ سب برے کام اپنی خوشی کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے رشوت لیتے ہیں تو اس امید پر لیتے ہیں اس سے میری زندگی خوشحال ہو جائے گی، میری ضرورتیں پوری ہونے لگیں، زیادہ پیسہ میرے لیے زیادہ خوشی اور شادمانی لگے۔ تو رشوت کے پیچھے پھر آپ کو اور میری اپنی خوشی اور شادمانی نظر آتی ہے۔ تو یہ لوگ گناہ سمجھ کر اور اپنی خوشی اور اپنی شادمانی کے باعث کرتے تھے۔
زناکاری کا میں نے ذکر کیا، شہوت پرستی اور روج پر اس شہر کے اندر، ناپاکی پر مبنی بڑے بڑے کام لوگ بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس شہر میں کرتے ہیں۔ جہاں جہاں میں نے آج کا بہت سے مذہبی فرقے تھے، گروہ تھے، بہت سے دیگر لوگ یہاں رہتے، تو انہی لوگوں میں یہودی لوگ بھی کثرت سے رہتے۔ اس شہر میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عبادت خانہ بھی تھا، اور وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گندے اور برے سماج کا حصہ بن چکے ہوئے۔ کہنے کو وہ خدا کے لوگ کہلاتے تھے، لیکن وہ اس گندگی کا پوری طرح شکار تھے۔ آپ میں سے کوئی بھی شاید اس بات کا انکار نہ کر سکے کہ کئی بار ہم خود مسیح ہونے کے ناطے سے بھی اپنے سماج کے گناہوں کا ہم بھی حصہ بنتے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو میرے سماج کے گناہ ہیں میں مسیحی اور میں اس سے دور اور پرے ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو اس کے اندر سوچ کر اور جھانک کر دیکھیے۔ کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں وہ تو سماج کے گناہوں سے بھی بہت آگے جا چکے ہوئے، ان کے گناہوں کو دیکھ کر آپ صرف شرمندہ ہو سکتے ہیں، پشیمان ہو سکتے ہیں، اپنے منہ کو چھپا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو یسوع سے جوڑ کر اس بدی کو، اس لعنت کو سر انجام دیتے ہیں۔ یہاں یہودی ہیں، لیکن جن گناہوں کے اندر یہ معاشرہ پڑا ہوا ہے، یہ فرقے پڑے ہوئے ہیں، یہ تہذیب پڑی ہوئی ہے، ان میں بھی بہت بڑا تنزلی اسی طرح سے ان میں بھی عام موجودگی جیسے دوسروں کے اندر۔ اب مقدس پالوس رسول چونکہ آپ جانتے ہیں ایک مشنری رسول ہے، جگہ جگہ وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد خداوند کے کلام کو سناتے ہیں، کلیسیاؤں کو قائم کرتے ہیں، اور وہاں کلیسیا قائم کرنے کے بعد موو کر جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ اب مقدس پالوس رسول کا پہلا وزٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کرنتھس شہر کے اندر ہوتا ہے، ایمان 18ویں باب کی روشنی۔ جب مقدس پالوس رسول یہاں آئے تو ظاہر ہے کہ ان کا پس منظر یہودی تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے اسی جگہ کی تلاش کی جو یہودیوں کا عبادت خانہ۔ وہ وہاں آئے اور انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، انہوں نے ایونجلزم کا کام شروع کیا، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری، ان کے جی اٹھنے، ان کی صلیبی موت اور نجات دہندہ ہونے کا کام وہاں انہوں نے شروع کیا۔ پر آپ یہ سمجھ کر اور بھی زیادہ اس بات کو سمجھے اور جانیں گے کہ سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ پریشانی اور سب سے زیادہ دکھ مقدس پالوس رسول کو انہی یہودیوں کے ہاتھوں سے اٹھانے پڑے۔ وہ جو خدا کے بہت نزدیک تھے، اس کی پروفیسیز کے بہت نزدیک تھے، اس کی نبوتوں کو سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے سب سے زیادہ مقدس پالوس رسول کو ستایا، بے عزت کیا اور وہاں سے اسے نکال باہر کیا۔ کسی نے بھی اس جگہ اس پہلے رزلٹ پر خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ مقدس پالوس رسول اس میں سے نکل کر غیر قوم کے لوگوں کی طرف وہ روانہ ہوئے، اپنے فرقے کو چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، اور اس کے بعد جو غیر قوم کے لوگ تھے، وہاں دوسرے قسم کے لوگ تھے، ان کی طرف ہو گئے۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ انہوں نے مقدس پالوس رسول کی اس خوشخبری کو قبول کیا، اسے سینے سے لگایا، اور خداوند یسوع مسیح کی ایک خوبصورت کلیسیا دلہن کا ایک حصہ مقدس پالوس رسول نے کرنتھس میں قائم کر دیا۔ غیروں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اور میں کئی بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ انتہائی ٹھیک اور گھمنڈی ہوتے ہیں، آپ کی نسبت وہ دوسرے لوگ آپ کی کئی بار زیادہ عزت کرنے والے، آپ کی مہربانیوں کو یاد کرنے والے اور آپ کو ہمیشہ رسپیکٹ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، پر اپنے لوگوں سے کبھی اچھائی کی امید نہ رکھیں۔ خدا یسوع مسیح کو بھی یہی دکھ اٹھانا پڑا، اور خدا کے نبیوں کو بھی اسی میں سے گزرنا پڑا، اور خدا کے رسولوں کو بھی اسی طرح سے اسی میں سے گزرنا پڑا۔
غیر قوموں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، مقدس پالوس رسول نے وہاں ایک کلیسیا کو وہاں قائم کر دیا۔ وہاں کلیسیا قائم کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو، کیونکہ وہ کلیسیا بناتے، چند لوگوں کی ذمہ داریاں لگاتے، جو زیادہ سمجھدار ہوتے انہیں وہاں اس خدمت پر فائز کر کے آگے نکل جاتے۔ اب اس کلیسیا کو بنائے ہوئے مقدس پالوس رسول کو 3 سال گزر چکے۔ 3 سال گزر گئے، ایک دن انہیں ایک خط موصول ہوا۔ کس کی طرف سے؟ کرنتھس کی کلیسیا کی طرف سے ایک خط میں موصول ہوا۔ اس خط کو جب انہوں نے پڑھا تو وہ بڑے رنجیدہ ہوئے، وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ وہ کرنتھس کی کلیسیا جسے آپ نے قائم کیا ہے، جس کے بیچ میں آپ نے بڑی محنت کی ہے، وہ بہت سے مشکلات کا شکار ہو گئی ہے، وہ بہت سے مسائل کا شکار ہو گئی ہے۔ اس کے اندر ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، بے پناہ اس میں تفرقے پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث نہیں رہے۔ جب خدا کے خادم نے اس خط کو پڑھا اور ان مشکلات کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں اس نے جانا، تو ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں وہ بڑے رنجیدہ اور بڑے دکھی ہوئے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ٹاپک یہ تھا اس خط کا کہ مسیحی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں انہوں نے مقدس پالوس سے پوچھا تھا کہ ان مسائل کو ہم کیسے سمجھیں اور کیسے ان سے جان چھڑائیں تاکہ ہماری روحانی زندگی مضبوط ہو سکے۔ تو سیکھ کے لیے، تعلیم کے لیے اور اثر نو مضبوط بنانے کے لیے اور مزید گہرے بھیدوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے یہ خط مقدس پالوس رسول کو لکھا، جسے آپ پہلا کرنتھیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط کہتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے خط آیا تو مقدس پالوس رسول نے ایک خط کے ذریعے سے انہیں جواب دیا۔ اگر فون آتا تو فون ہی کے ذریعے سے وہ جواب دیتے، شاید ان کی طرف سے کوئی آدمی آیا ہوتا تو مقدس پالوس رسول کے ساتھ چلے جاتے، گو کہ ان کی بے پناہ مصروفیات ایونجلزم کے حوالے سے، تبلیغی کاموں کے حوالے سے رہتی تھی۔ تو چونکہ خط آیا تو مقدس پالوس رسول نے اب اس خط کا جواب دینے کے لیے اپنا قلم اٹھایا اور جواب دینا مقدس پالوس رسول نے شروع کیا۔ لیکن یاد رکھیے جب انہوں نے یہ خط لکھا تو 3 چیزیں بڑی بنیادی تھی جو اس خط کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے، چونکہ میں نے آپ سے کہا وہ افسردہ تھے، اور افسردہ وہی شخص ہوتا ہے جس نے کسی جگہ محنت کی ہوتی ہے۔ جس نے محنت نہ کی ہو اس چیزیں ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ اس حوالے سے دکھی تھے کہ انہوں نے محنت وہاں بڑی کی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے خط لکھا تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو ڈانٹا، اور ڈانٹ کے پیچھے وہ ایسے بڑے بھائی کی شکل و صورت میں کہہ لیں، ایسے روحانی باپ کی شکل و صورت میں کہہ لیں، ایک اچھے دوست کی شکل و صورت میں کہہ لیں، کسی بھی رشتے اور ناطے کو جوڑ کے آپ سمجھ لیں، بٹ انہوں نے کرنتھس کی اپنی کلیسیا کو کیا کیا؟ انہیں ڈانٹا۔ دوسرے لفظوں میں ان کی مذمت کی، اور یہ دونوں کام یعنی ڈانٹنا اور مذمت کرنے میں کوئی طرفداری نہیں تھی۔ انہوں نے سب کو ایک طرح سے ڈانٹا، ایک طرح سے سب کی مذمت کی، اور خاص طور پر وہ دکھی تھے ان لوگوں سے جنہیں وہ بہت سی ذمہ داریاں دے کر آئے تھے۔ وہ دکھی تھے ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں وہ سوچتے تھے کہ یہ خدا میں بڑے مضبوط اور کمی ہے، لیکن وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، واہ پہیے یا واہ پہیے، تب ہی آدمی کی اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس جگہ پر مقدس پالوس رسول کو تب علم ہوا کہ کیسے لوگ بگڑ گئے ہیں، انہوں نے اپنی سوئس کو بگاڑ لیا ہے اور وہ اسی گندی حرکتوں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جیسا انسان ہوتا ہے اسی کے اندر وہ واپس لوٹتا ہے، اور اس جگہ پر
انہوں نے مذمت کی، انہوں نے ڈانٹا، اور اس میں میں نے آپ سے کہا کوئی طرفداری نہیں کی۔ اب یہاں سے اپنی ان آیات کی طرف آنے سے پہلے لگ بھگ میں 11 سے 12 وہ پوائنٹ بڑے بڑے آپ کو دینا چاہتا ہوں جو اس خط کا مضمون تھا، جو اس خط میں انہوں نے جس چیز کے بارے میں مقدس پالوس رسول سے مدد مانگی تھی، وہ 12 بڑے پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو دینا، وہ آگے چل کے ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے، لیکن میں مجموعی طور پر وہ آپ کو اس کے پس منظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اور میں سوچتا ہوں غور کیجئے گا کہ یہ جتنے 11 پوائنٹ اس خط کے اندر ہیں، یہ بالکل ایسے ہی مسائل ہیں، یہ ایسی ہی مشکلات ہیں جن کا سامنا آج کی کلیسیا بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ یہ صرف ان کے مسائل نہیں تھے، یہ مشکلات صرف ان کی نہیں تھی، بلکہ بالکل وہی مسائل اور وہی مشکلات آج کی کلیسیا کے سامنے۔ اس میں سے اب جو سوالات اٹھائیں گے، جو مسائل مقدس پالوس رسول سے کے سامنے ذکر جن کا کیا گیا اس خط کے ذریعے سے، اس میں پہلی چیز تھی کہ پالوس رسول کو بتایا گیا کہ تیرے لوگ، تیری کلیسیا کے لوگ طرح طرح کی بت پرستی اور توہم پرستی کا شکار ہو گئے، جنہیں تو نے اس گندگی سے نکالا تھا اور بتایا تھا کہ زندہ خدا کی پرستش کرنا وہی تمہیں سب کچھ مہیا کرے گا، کبھی بتوں کے قریب نہ جانا، ان کی پرستش نہ کرنا، کبھی توہم پرستی کی طرف نہ جانا۔ اس نے بہت بڑا حصہ اس تعلیم پر صرف کیا۔ بتایا گیا کہ یہ لوگ دوبارہ بت پرستی کی طرف اور توہم پرستی کی طرف راغب ہو گئے، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایسی بت پرستی کی گہری جڑیں ہیں جو آج کلیسیا کے اندر بھی آپ کو بالکل ایسی نظر آتی ہیں۔ ادھر لوگ چرچ میں آ کے بیٹھتے ہیں اور آپ گھروں میں جا کے دیکھیے کہ وہ کیسے کیسے نازیبا کام کرتے ہیں، مندروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ، پیر پرستیوں کے ساتھ، قبر پرستی کے ساتھ، توہم پرستی کے ساتھ آپ کو یہ سارے جڑے ہوئے لوگ نظر آئیں۔ کئی ایک چرچ میں جب لوگ شہربانی کے لیے آتے ہیں، میں ان کے ہاتھوں میں دھاگے بندھے ہوئے دیکھتا ہوں، کسی نے ریڈ کلر کا دھاگا، کسی نے بلیک کلر کا دھاگا، کسی نے براؤن کلر کا دھاگا ہاتھوں میں باندھا ہوتا ہے۔ اب باہر 6 کروڑوں روپے کی گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، کسی نہ کسی جگہ کوئی کالا کپڑا گسیڑا ہوگا اس کے اندر۔ پرندوں جانوروں کو لوگ پالتے ہیں اس وجہ سے یہ لعنت نہ آ جائے، یہ حملہ نہ ہو جائے، یہ بری چیز ہم پر اثر ہے۔ یہ توہم پرستی نہیں تو کیا ہے؟ آج بھی پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے لوگ دونوں ہی اس قسم کی گندگی کا شکار ہیں۔ شادیوں کے دنوں میں آپ دیکھیے جا کر، ادھر سے پادری صاحب، ادھر سے پاسٹر، ادھر سے فادر کو بلایا جاتا ہے، بس دعا کر کے رخصت یہ کرنے کی ضرورت ہے، بٹھائی سے 2 منٹ کے بعد، اور پھر ان کے بعد ان کی اپنی رسم و رواج کی طرف دیکھیے۔ تو یہ وہ لعنت ہے، میں نے آپ سے کہا یہ وہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے جو اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس کی تھوڑی سی شکل بدل سکتی ہے، یہ تھوڑے سے ماڈرن طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن کام وہی ہے جو وہ کرتے تھے اور آج ہم بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اگر میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ اگر ہم بت پرستی کا ڈیپ معنی نکالیں تو کیا نکلتا ہے؟ بت پرستی کا سب سے اتھینٹک اور ڈیپ معنی نکلتا ہے ہر وہ چیز جو خدا نے یسوع مسیح کی جگہ لے لے، وہ بت پرستی ہے۔ اس کو لکھ لیجیے، ہر وہ چیز جو خدا نے یسوع مسیح کی جگہ لے لے یا خدا نے یسوع مسیح سے زیادہ اہم ہو جائے، جو اس کی عبادت سے زیادہ اہم ہو جائے، جو اس کے گھر سے زیادہ اہم ہو جائے، وہ سب سے بڑی بت پرستی ہے جسے ہم ہر سنڈے فراخ دلی سے سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارا ریسٹ، ہمارا آرام، ہماری نیند یسوع کی پرستش سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
بہت بڑی بت پرستی ہے. یہ کام وہ کام، یہ کام سارے سنڈے کو کرنے ہیں. ہر کام جو خدا کی جگہ لے لے، اس کی پرستش کی جگہ لے لے، وہ کیا ہے؟ وہ بت پرستی ہے. یہ ہے اس کے بہت گہرے معنی جسے سمجھنے کی. اب اس زمرے میں میں اور آپ اپنے آپ کو تولے ناپے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، اور ہمارے ہاتھوں سے کس لیول کی بت پرستی جو ہے وہ ہر وقت اور ہر سنڈے جاری و ساری رہتی ہے. نمبر 2، اس خط کے مضمون اس کے اندر دوسرا بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگ، کرنتھس کے لوگ غرور اور تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہو گئے ہیں. آپ پڑھیے گا میرے ساتھ آگے آیات میں، دیکھیے آپ کو یہ سارا مضمون ملے گا اس کے اندر. یہ گھمنڈ کا یہ عالم تھا کہ ایک بڑا آدمی جس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، وہ چھوٹے کو اتنا حقیر سمجھتا، وہ اتنا زیادہ سے ذلیل سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ کرنتھس کی کلیسیا کے بات آتا، کلیسیا کے حالات. اس فرقے کو چھوڑ دے کہ وہ کلیسیا سے باہر تھے. میں کلیسیا کے اندر کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس خط کے اندر مقدس پالوس رسول کو بتایا کہ لوگ مغرور، تکبر اور گھمنڈی ہو گئے. اور آپ کبھی اپنے آس پاس بھی ایسا ہی کیے. ضرور وہ جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ پیسے والوں سے تعلقات رکھتے. کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ بہت پیسے والا شخص کسی غریب آدمی کو کہے آپ میری جگہ پہ آپ ادھر بیٹھ جائے. غریب بیچارہ غریب کے ساتھ اٹھا بیٹھتا ہے اور امیر کی دوستی امیر ہی کے ساتھ ہوگی. یہ تفرقہ اور یہ چیزیں آپ کو، میں نے آپ سے کہا، آج بھی ہمارے فیملیز خانوں کے اندر کثرت سے نظر آتی ہے. تیسری چیز انہوں نے بیان کیا، نا اتفاقی اور تفرقوں میں کلیسیا بٹ گئی ہے، خاندان تقسیم ہو گئے ہیں. کس میں؟ تفرقوں کے اندر. اور تفرقے اور نا اتفاقی مہربانی کے ساتھ مجھ سے زیادہ آپ خود سمجھتے ہیں، اس کے لیے مجھے مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں. نمبر 4 پہ ٹاپک تھا خاوند بیوی کے گمبھیر مسائل. اس کے اوپر بات کی گئی ہے. ان کے لڑائی جھگڑے اور نوبت طلاق تک جا رہی ہے. اور شاید یہ ایسا مسئلہ ہے، یہ کرنتھس کی کلیسیا سے بھی زیادہ آج کلیسیاؤں کا مسئلہ ہے. یہ ایسے مسئلے تھے جنہوں نے گھروں کو توڑ دیا، برباد کر دیا تھا. لڑائی جھگڑے اس لیول کے تھے کہ جس کی وجہ سے مقدس پالوس رسول سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ مداخلت کریں، آئے روحانی طور پر لوگوں کو بیدار کریں، انہیں سکھائیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ گندگی اور یہ برا گناہ جو ہے کسی طرح سے نکل سکے. اور میں نے آپ سے کہا آج ہر چوتھے گھر کا مسئلہ یہی ہے. بہت سی جگہوں پر بچیاں کمپرومائز کر کے جیتی اپنا گھر بچانے کے لیے. بہت سی جگہوں پر بیٹے کمپرومائز کر کے زندگیاں گزارتے ہیں اپنا گھر بچانے کے لیے. ادروائز گھر کے حالات انتہائی گندے اور برے ہوتے ہیں. اب جہاں ایسی لڑائی ہے، ایسا جھگڑا، مجھے بتائیں وہاں کیا عبادت ہوگی، وہاں کیا کلام ہوگا، وہاں کیا سمجھ ہوگی، وہاں کیا بصیرت ہوگی، وہاں کیا سجدہ ہوگا، وہاں کیا رونا ہوگا، وہاں کیا خدا کی حضوری میں ہاتھوں کو اٹھا کے اس سے مدد مانگنا ہوگا. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا جو کرنتھس کلیسیا کے اندر پھیل گیا تھا. خاوند بیوی کے گمبھیر مسائل، طلاق، سیپریشن، اور اس کے بعد رشتوں میں ناپاکی. رشتوں میں کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ رشتوں میں ناپاکی. جو تقدس پر مبنی رشتے ہیں ان کو بھی داغدار کر دیا گیا. اب میرے اس معاملے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہر جگہ ایک رشتے کا ایک تقدس ہے، ایک عزت ہے، ایک پاکیزگی ہے. خدا کا کلام سکھاتا ہے جب رشتوں کے اندر تقدس ختم ہو جاتا ہے، عزت ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، رشتے اپنے آپ پامال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اس کے ذمرے میں آ جائے. اور ہم اس چیز کو کیا نام دیتے ہیں؟ ماڈرن سوچ.
یہ ماڈرن سوچ ہے جس کے اندر بدتمیزی اور حیا جاتی رہے. یہ ماڈرن سوچ ہے. خدا کے کلام نے ایسی سوچ تو نہیں دی آپ کو اور مجھے. اس نے رشتوں میں تمیز سکھائی ہے. خدا کے کلام نے رشتوں میں پاکیزگی سکھائی ہے. کتنی ہمیں دوری رکھنی چاہیے یہ سکھایا ہے. لیکن اس کلیسیا نے اس رشتوں کی پاکیزگی کو تار تار کر دیا. خوش نہ ہو بہت سے لوگ اسی ذلت میں آج بھی موجود ہیں. ان کے ضمیر اتنے مر گئے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر کلام سنائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا گناہ خوشی سے شادمانی کے طور پر کیا جاتا ہے, اور جب خوشی اور شادمانی ہو کسی چیز میں تو پھر نصیحت نہیں دی جاتی ہے, خوشی کو چیز رکھا جاتا ہے. اور اس میں پانچویں چیز تھی جنسی بد اخلاقی. اس میں سے کوئی بھی میں نے خود سے نہیں کری ہے. یہ سارا وہ ٹاپک ہے جو آگے آپ کو سننے کو مل رہا ہے جب اس کی تفسیر میں ہم نے اترنا ہے. جنسی بد اخلاقی, زناکاری, شہوت پرست, یہ بہت بڑا مسئلہ. خدا نے ہسبینڈ وائف کے رشتے کو ایک پاک رشتہ بنایا, پر جب ہم اس کے اندر دنیا داری کی گندگی کو لے آتے ہیں تو پھر آپ سمجھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتے کو خود ناپاک کر رہے ہیں. اس لیے جنسی بد اخلاقی سے ہر شوہر کو بچنے کی ضرورت ہے, ہر بیوی کو بچنے کی ضرورت ہے, ہر بیٹے بیٹی کو بچنے کی ضرورت ہے, ہر نوجوان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ جنسی بد اخلاقی کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے واش روم سے لے کے تو بیڈ روم تک یہ پہنچ گئی ہے. آپ نہانے جائیں تو یہ موبائل کی صورت میں آپ کے پاس ہے. آپ تنہا ہو یہ لعنت اس بد اخلاقی اور بد جنسی کی صورت میں ہمارے سامنے. اور پھر اس کے بعد ساتویں بات مقدس پالوس رسول کو بتائی گئی, چھٹی بات بتائی گئی کہ بتوں کو نظر کیا ہوا لوگ کھانا کھاتے بھی ہیں اور اس میں شامل بھی ہیں. بتوں کو نظر کیا ہوا کھانا, اور یہ ٹاپک ایک مخصوص دنوں کے اندر بہت زیادہ اٹھ جاتا ہے, بڑا مشہور ہو جاتا ہے. چلے اب ہماری خدا کے کلام کی روشنی میں وہ آیات ویسے ہی سامنے آ جائیں گی جب ہم کم از کم اس پر ڈیپ اور گہرا علم حاصل کر سکیں. بس یہ ایشو اتنا زیادہ تھا کہ اسے مقدس پالوس رسول کے سامنے پیش کیا گیا کہ لوگ بتوں کو نظر کیا ہوا کھانا کھاتے ہیں, اور اس کھانے کو کھانے کے بعد یسوع کے خون اور بدن میں بھی شامل ہوتے ہیں. ایک طرف ان بتوں کو نظر کیا ہوا کھانا اور دوسری طرف خدا میں یسوع مسیح کا خون اور بدن. اور ساتویں چیز تھی خداوند کی میز پر شراب ہونے, ذہنی اور روحانی ناپاکی سے عبادت میں شامل ہونا. یہ تھوڑا سمجھنے والا ٹاپک. ذہنی اور جسمانی اور ذہنی ناپاکی کے ساتھ عبادت میں شامل ہونا. اسی وجہ سے میں حیران ہوں کہ ہم نے فرائیڈے کو اس کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا کہ اے خدا کہیں جانے میں نہ جانے میں نے ذہنی طور پر تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کیا. اے خدا میں کچھ ایسا کر کے آیا اور تیری مقدس میں ہیکل میں بیٹھا میں نے ناپاک کیا تیری ہیکل. میں نے اپنے قول سے, میں نے اپنے فعل سے ناپاک کیا تیری ہیکل. میں نے ناپاک کیا تیرے مذہبے کو. اے خداوند خدا نہ صرف میرے گناہ معاف فرما بلکہ وہ گناہ کر کے جو میں نے تیری ہیکل کو ناپاک کیا ہے, اے خدا میں تیری حضور جھکتا ہوں کہ میرے اس گناہ کے بدلے اب اپنی ہیکل کو پاک کر.
اور یہ جو ہمارے کلیسیا کے چہرے ہیں ان میں سے چند ایک کے علاوہ کسی کو بھی اس بات نے نہ مجبور کیا نہ اس بات کا انہیں احساس دیا کہ کبھی میری وجہ سے بھی گھر خدا کا گھر ناپاک ہوا ہے. اور آج مجھے سجدہ کر کے یہ کہنے کی ضرورت ہے خدا معاف کر میرے گناہ. اور شاباش دیتا ہوں بچوں کو جنہوں نے یہاں بیٹھ کر اور جنہوں نے خداوند کے مسح شدہ تیل کو گویا گروپ نے پورے چرچ کے ایک حصے کو پھر سے خدا کے پاک ہاتھوں کو دے کر خدا کی معمولی اور حضوری کی درخواست. ایسی چیزوں کے لیے ایسے بڑے کام کے لیے دل گردے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. گندگی کرنا آسان ہے, ناپاکی پھیلانا آسان ہے, پورے گلاس کے اندر گندگی کا قطرہ ڈالنا آسان ہے, اور اس گندگی سے بھرے ہوئے پانی کو صاف کرنا مشکل ہے. اس کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے, سجدوں کی ضرورت ہے, رونے کی ضرورت ہے, سجدنے کی ضرورت ہے, خاکسار ہونے کی ضرورت ہے, روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا خداوند کی میز پر لوگ نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے آ کر مذہبی کو ناپاک کرتے. یہ مقدمہ, یہ بات پالوس رسول کے سامنے رکھی ہے. 8ویں نمبر پر جو بات نہیں ہوتا حسد اور مقدمہ باسی. پھر ہے 9ویں نمبر پر غیر اقوام کے رسم و رواج کو اپنانا. غیر قوم کے رسم و رواج کو اپنانا, ان سے رشتے داریاں, غیر قوم سے رشتے ناطے جوڑنا, ان کے رسم و رواج کو اپنانا. جب آپ کو یہ سمجھ رہی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ خدا کے کلام کے منافی ہے, آپ اس کام سے اس چیز سے کیسے اجتناب کر سکتے ہیں؟ پہلے سمجھنا ضروری ہے, پہلے جاننا ضروری ہے, پہلے سیکھنا ضروری ہے. وہ کون سی رسم ہے, وہ کون سا رواج ہے جس میں آپ اور میں گرے ہوئے اور وہ ہمارا نہیں ہے. کلام خدا میں آپ جا کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے کتنے پرسنٹ میں نہیں اس کا ذکر کر سکتا, کتنے پرسنٹ آج ہم ان رسم و رواج کو بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں. اپنے دامن کو پاک رکھے, اپنے گھر کو پاک رکھے, اپنے رشتوں کو پاک رکھے, اپنی دوستیوں کو پاک رکھے. غیر اقوام کے رسم و رواج کو اپنانے کا بہت بڑا مسئلہ پیش کیا گیا مقدس پالوس رسول کے سامنے. لوگ ایک اپنے لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ رشتے ناطے بنا. ملاکی کی کتاب کے اندر بھی یہی رونق ہے, پڑھ کے دیکھیے. 10ویں بات تھی روحانی نعمتوں میں مقابلہ بازی. یہ شکوہ آپ کو نظر آئے گا. ایک کہتا ہے میں اس سے زیادہ روحانی ہوں, وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ روحانی ہوں, میں اتنے روزے رکھتا ہوں, میں اتنی بار سجدے کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. روحانی مقابلہ بازی ہے ایک دوسرے سے زیادہ پاک بننا, ایک دوسرے سے زیادہ راست باز بننا, ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے مول صاحب کا ذکر کرنا, یہ بتانا, یہ سمجھانا, یہ سکھانا میں راست باز ہوں, میری وجہ سے یہ سب کچھ اور نہیں. ہم راہ پر کام سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ساری عزت اور جلال پہنچتا ہے تو یسوع کو. اگر یسوع بیچ میں سے نکل جائے ہم کوڑی کے نہیں. ساری عزت حشمت جلال یسوع کا ہے. اس لیے سب سے پہلے یسوع کا نام لے. میں کچھ نہیں ہوں, تیرے سوا خداوند کے بغیر آپ اور میں نکمے ہیں, کسی کام کے نہیں. نہ عقل ہے, نہ دانش ہے, نہ شعور ہے, نہ عزت ہے, نہ سرفرازی ہے, نہ اقبال مندی ہے. اگلے لمحے کیا ہو جائے کچھ نہیں جانتے. راست بازی نہیں بلکہ یہ کہیں اے خدا مجھ پہ رحم کر, اے خدا مجھ پہ اور رحم کر, اے خدا اپنے کلام کے گہرے بھیدوں کو میرے من میرے ذہن میں اتار دے. خدا اے خدا مجھے خاکساری عطا فرما, میری آنکھوں کو آنسو عطا فرما. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے. اور وہاں ایک دوسرے سے بڑھ کر روحانی ہونے کا مسئلہ اتنا گمبھیر تھا کہ اسے اٹھا کر مقدس پالوس رسول کو لکھا گیا مہربانی سے آئیں اور اس پر گائیڈ کریں گے.
کلیسیا کے لوگ رکن ہیں. یہ اس کلیسیا کے معاملے کی بات کر. کلیسیا کے کرنتھس کی کلیسیا کے لوگ رکن ہیں پر کثرت سے دنیا داری میں مبتلا ہے. بس یہ وہ سارے مسائل تھے جو روحانی بھی تھے اور جو جسمانی بھی تھے. باہمی جھگڑوں کی بات کی گئی, تکرار کی بات کی گئی, ضد کی بات کی گئی, دھڑے پنڈیوں کی بات کی گئی. یہ سب آپ کو آگے ملے گا. مقدس پالوس رسول کو جب یہ سب چیزوں کا پتہ لگا, انہوں نے قلم اٹھایا, لکھنا شروع. جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو پہلا ہی جملہ لکھا, پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہے. پہلا بات, پہلی آیت. پالوس کی طرف سے خدا کی مرضی سے یسوع مسیح کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا. اور بھائی سوستینس کی طرف سے مقدس پالوس رسول اپنے خط کے آغاز ہی سے 2-3 باتوں کو بڑی سمجھ کے ساتھ بیان کرنے لگے. اب چونکہ مسئلہ ہے ٹیچنگ کا, اب مسئلہ ہے گائیڈ کرنے کا, مسئلہ ہے سخت ڈانٹنے کا, سمجھانے کا, تو پہلی بات یہ کہ ذرا ثابت کر دیا جائے کہ جو ڈانٹنے والا ہے وہ کون ہے. وہ ایسے نہیں ہے, اٹھ کر خود سے نہیں بنا ہے. اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے, اس کے پاس کوئی اختیار ہے. وہ اس کام کے لیے اپنی مرضی سے نہیں بلایا گیا ہے. پہلے وہ اپنی ساری ٹیچنگ کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں, میں کون ہوں اور کیسے خدا نے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا ہے. یہاں سے وہ بات کو شروع کرتے ہیں. پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے نمبر 1 وہ کہتے ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ جس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی وہ پاسٹر بن گیا. میں ایسا پادری نہیں ہوں کہ جس نے دیکھا کہ اس میں اچھا گھر ملتا ہے, گاڑی بھی مل جاتی ہے, سلام دعا بھی بڑے لوگ کرنے والے, ہدیہ چندہ بھی مل جاتا ہے. تو اس لیے کئی بچے سوچتے ہیں ہم اپنے بچے کو آج ڈاکٹر کیا بنانا ہے, انجینئر کیا بنانا ہے. سب سے بہترین والا کام تو پاسٹرشپ ہے. پادری بنا دو, سنڈے کا سنڈے آؤ, 2-4 گانے سناؤ, پیسہ جیب میں ڈالو, اس کے بعد کھا چلے. مقدس پالوس رسول نے کہا میں ایسا رسول نہیں ہوں. آپ کو علم ہے کہ رسول کی خدمت پر فائز ہونے سے پہلے وہ ایک ایسا فریسی تھا جو موسوی شریعت پر انتہائی سختی سے عمل کرنے والا ہے. وہ اتنا جوشیلا تھا خداوند میں, وہ اتنا زیادہ خداوند میں مگن شخص تھا کہ اس نے ابتدائی مسیحوں کے لیے بڑی بڑی مشکلات پیدا کر دی. بہت سے مسیح اس کے نام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ پروانے حاصل کرتا, انہیں اٹھاتا اور پھر انہیں بڑی سزائیں دلواتا. اس نے کہا پھر ایک دن ایسا ہوا, میں دمشق کی راہ پر تھا, میں جا رہا تھا اسی مقصد کے لیے, ستانے کے لیے, مارنے کے لیے, مصیبتیں برپا کرنے کے لیے, پر مجھے خدا میں یسوع مسیح کے جلال نے آ کیا. اے پالوس تو مجھے کیوں ستاتا ہے. کہنے کا, ان کا سمجھانے کا فوکس یہ تھا میں خود سے بنا ہوا رسول نہیں ہوں, بلکہ مجھے خدا نے نہ صرف بلایا ہے بلکہ اپنی مرضی سے بلایا ہے. اپنی مرضی سے اس نے مجھے چنا ہے اور رسالت کی خدمت پر فائز کیا. رسول عربی زبان سے اردو زبان میں آیا لفظ ہے جس کا مطلب ہے, لغوی معنی ہے بھیجا ہوا. میں خداوند کی طرف سے بھیجا ہوا شخص یا رسول. ایسا نہیں ہے کہ میں خود سے کھڑا ہو گیا ہوں اور خود سے میں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے لگا. ایسا انہوں نے فرمایا بالکل بھی نہیں. وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے شخص
इस्तिलाही मानों में रसूल का मतलब है खुदा की तरफ से किसी खास काम खसूसन खुदा की मुनादी के लिए भेजा गया हुआ शख्स। मैंने आपके सामने लुग़वी मानी भी रखे और इस्तिलाही मानी भी आपके सामने से रखे। और करंथस की कलीसिया में रसूल का मतलब इस तरीके से बयान किया गया था, ऐसा शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को, यीशु के पैगाम को फैलाने के लिए दूसरी कौमों की तरफ भेजा गया। इसका खास मतलब इस जगह पर रसूल का ये, और वो अपने इस चुनाव पर, बुलाने पर, रसूल होने पर बड़ा फख्र भी करते थे कि मुझे मेरे खुदावंद ने नाम लेकर बुलाया। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप कहते हैं मुझे मेरे खुदा ने नाम लेके बुलाया, मेरे खुदा ने मेरे माथे पर अपनी मर्जी से मोहर लगाई कि मैं उसका बेटा और बेटी हूं। ये बहुत बड़ा इस्तेकाक और हक और इज्जत है अगर कोई इसे समझने वाला हो कि यीशु ने कहा तुमने मुझको नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया, इसलिए आप भी इंतहाई बरकत और फख्र के लायक लोग हैं। लेकिन हमने अपने फख्र, अपनी इज्जत को आप अपनी बलियों की वजह से गंवा दिया, इसलिए हमें मसीह होने पर ना फख्र है और ना ही हम इसका तज़किरा और जिक्र किसी जगह करते। कई जगहों पर हम अपना नाम छुपाते हैं, कई जगहों पर हम अपना जिक्र छुपाते हैं, इसलिए क्योंकि अगले ने पूछ लिया तो क्या बताऊं। ये बहुत बड़ी इज्जत है जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शी। फिर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, आखिरी 2 लाइनें हैं। उन्होंने कहा कि इस खिदमत में मैं अकेला नहीं, उन्होंने अपने हम खिदमत का जिक्र भी साथ किया। हम दोनों ही इस खिदमत में आपके साथ हैं और हम दोनों ही बुलाए हुए हैं खुदा की तरफ से। आखिरी बात करके मैं आज के पैगाम को क्लोज करना चाहता हूं, और वो ये 3 बातें इस जगह पर बयान की गई हैं और वो आपको इस तरह से मिलती हैं। सलाम, फजल, एतमाद। तुम्हें खुदा का फजल और एतमाद मिलता रहे, मशक मुयस्सर हो। उन्होंने इससे किया। और जरा गौर कीजिएगा कि ये तीनों जुमले किसके लिए कहे गए, यानी एतमाद और फजल और सलाम, तुम पर सलामती हो, सलाम तुझ पर सलामती हो। ये की गई है नंबर 1 उस कोरिन्थस की कलीसिया के लोगों में से, लोगों के लिए जिनके बारे में लिखा है वो जो ईमानदार है। नंबर 2 जो पाक होने के लिए बुलाए गए हैं, और नंबर 3 जो मुकद्दस होने के लिए चुने गए हैं, और नंबर 4 जो हर जगह अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं और शर्माते नहीं। नंबर 6 जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा होने के बावजूद अपने आप को पाक रखे हुए हैं। उन पर खुदा का फजल, उन पर खुदा का इत्मीनान, उन पर खुदा की सदा सलामती रहे। इसलिए सलामती भी उन पर है जो चुने हुए, इत्मीनान भी उनके साथ है, फजल भी खुदा का उनके साथ है जो मुकद्दस भी और अपने मुकद्दस होने को अजीज रखते हैं। अपनी पोशाक की हिफाजत कर, अपनी जिंदगी की हिफाजत कर, अपने जान बदन की हिफाजत कर, तब तेरे पे सलामती है, तेरे पे फजल है, तेरे पे इत्मीनान है। वरना मुंह से जितने भी जुमले बोलते चले जाए, जब खुदा की तरफ से ना इत्मीनान हो और ना ही सलामती हो, कहने से क्या फर्क पड़ता है। झूठे नबी उस वक्त आके बादशाहों के यही कहते थे, तू सदा जीता रहेगा, तू सलामत रहेगा, तू जंग जीत जाएगा, तुझे कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। मिकाया जैसे ने कहा तू जंग से वापस आ जाए, तो खुदा ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। सच्चाई ये बयान करती है, झूठ आपको शुगर कोटेड बातें बताता है, लेकिन सच यीशु ने बयान किया, लोगों ने सूझ कर उसे छोड़ा। और जितने भी सच्चे हैं उन्हें ऐसा ही दुख उठाना पड़ेगा। खुदा इस कलाम के सिरे से मुझे और आप सबों को, मेरी पूरी कलीसिया को कसरत की बरकत। आमीन। पहले बात कि पहले 3 और चौथी आयत से खुदा करेंगे, आप खुदा के नाम से सलामत रहेंगे।